الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى علماء المتقين وأولياء أمته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة اللہ تعالیٰ کے حضور حمد و ثنا بارگاہ نبوت میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں اس پالن ہار نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا. سبحان اللہ. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو اسی نسبت میں زندگی عطا فرمائے, اسی نسبت میں موت عطا فرمائے. کل قیامت کے دن اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آمین. قرآن پاک کی آیات کی بات میں سے ایک آیت پاک اس کا تعلق سورہ آل عمران سے ہے, آیت نمبر 81. اور عام آیت پاک ہے. آپ حضرات کی پوری توجہ جب تک اس طرف نہیں ہوگی یہ بات آپ کو شاید جلد سمجھ میں نہ آ پائے. جب آپ کی پوری طرف توجہ ہوگی میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو آسان طریقے سے سمجھ جائیں. پہلے اس کا ترجمہ سماعت کریں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. جب یاد کیجیے جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا, میثاق مطلب عہد دینا, وعدہ لینا, النبیین انبیاء کرام سے. لما آتیتکم کیا وعدہ لیا؟ جو میں نے تم کو کتاب دی ہے, وہ حکمت اور حکمت عطا فرمائی. ثم جاءکم رسول, پھر تمہارے پاس بالتحقیق آ جائے وہ عظیم الشان رسول, مصدق لما معکم, وہ اس کی تصدیق کرے جو میں نے تمہیں عطا فرمایا. لَتُؤْمِنُنَّ
لَتَنْصُرُنَّ، تو تم ضرور بر ضرور ان پر ایمان بھی لانا اور ضرور بر ضرور ان کی نصرت اور مدد بھی کرنا۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ تعالیٰ نے جمیع انبیاء کرام کی طرف ارشاد فرمایا کیا تم سب نے اقرار کر لیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور کیا تم نے یہ بھاری ذمہ لے لیا؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نے بیک زباں ہو کے کیا جی ہمارے مالک ہم نے اقرار کر لیا۔ سبحان اللہ، تیرا حکم ہو ہم اقرار کر رہے ہیں، یقیناً اقرار۔ قال فاشهدوا، حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے فاشهدوا، اب گواہ ہو جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، تم ایک دوسرے کا گواہ اور میں سب کے لیے گواہ ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ ایک بات آپ سارے بات اللہ سمجھدار ہیں، فرمائیے ذرا، یہ جتنے بھی انتظامی معاملات ہیں، گھر کے ہوں، باہر کے ہوں، گورنمنٹ کے ہوں یا پورے جہان کے، ان میں سے ایک فرد جو ہے وہ اہم ہوتا ہے۔ اگر پاکستان کی ساری بات کو ایک فرد کے ہاتھ میں، جیسے صدر پاکستان ہے یا وزیر اعظم ہے پاکستان کا یا اس طرح کے ہو، جنہیں جس محکمے میں ایک اتھارٹی حاصل ہے، اگر وہ کوئی بات کہہ دے اور ایک وہ فرد جو اس کے ماتحت ہے وہ کوئی بات کہہ دے، ان دونوں میں سے کس کی بات وزنی ہو؟ اچھا، سمجھانے کے لیے میں تھوڑا سا نیچے آ جاتا ہوں۔ آپ سارے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، آپ کے والدین تو ہوں گے، بغیر والدین سے کوئی دنیا میں نہیں آیا، آپ سب کے گھر میں کوئی نہ ہوگا، تو بات کس کی چلتی ہے گھر میں؟ سربراہ۔ اب ہر گھر میں سربراہ الگ الگ ہے، عمومی طور پر زیادہ تر مرد ہی سربراہ ہوتا ہے، اگر کوئی عورت کوشش کرتی ہے تو بے وقوفی ہے۔ اصل میں سربراہ کون ہے؟ مرد، شوہر یا والد۔ اچھا، ایک بات بیٹا کرتا ہے اور ایک بات والد کرتا ہے، ان دونوں میں سے کس کی بات وزنی ہو؟ جی، اچھا، باپ ساری چیزوں کا مالک ہے اور بیٹا جو ہے جب تک باپ مالک نہ بنائے کیا وہ مالک بن سکتا ہے؟ جی، اگر بیٹا خود اٹھ کے کہے کہ میں مالک ہوں، کیا اس کی بات کا وہ وزن ہوگا؟ نہیں۔ اگر وہ کہہ دے تو آپ فوری طور پر کوشش کریں کہ ہم اس کے باپ سے پوچھیں کیا یہ واقعی مالک ہے؟ اچھا، اگر باپ تصدیق کر دے کہ ہاں یہ مالک ہے تو اب اس بچے کی بات کا بھی وزن، اگر اس بچے کی بات اور باپ کی بات اس بچے کی بات کے موافق نہ ہو، اس بچے کی بات وزنی نہیں ہو۔ اصل وزنی بات کس کی ہے؟ باپ، کہ وہ سربراہ ہے، وہ کفیل ہے، وہ بڑا ہے۔ تو جب بڑا کسی کے لیے واضح کر دے، اس کی وضاحت اس چھوٹے کے حق میں سند ہے، چھوٹے کی بات بڑے کے حق میں سند نہیں، اس کی اپنی بات کی وہ ویلیو نہیں۔ تو جب تک بڑے کی طرف سے عطا نہ ہو اس وقت تک وہ عطا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے، آپ دیکھیں کیا ارشاد فرمایا، اور انبیاء کرام علیہم الصلوات و التسلیمات، انہیں پروردگار عالم نے وعدہ کیا لیا کہ جب میں تمہیں عطا فرما دوں، کنہیں خطاب ہے؟ انبیاء کرام کو۔ کنہیں خطاب ہے؟ مجھ سے اور آپ سے نہیں ہے، کس سے خطاب ہے؟ انبیاء کرام سے۔ اور جب وہ مالک کہہ رہا کہ میں تمہیں عطا کر دوں،
اور میں نے تمہیں عطا کر دیا ہے، میں نے تمہیں عطا کر دیا ہے، اس کا مطلب ہے مالک نے عطا کر دیا ہے، تو یہ سند ہے، یہ کیا ہے؟ سند ہے۔ چھوٹا جو مرضی یہ کرتا رہے اس کی بات الگ ہے، اصل سند کس کی ہے؟ بڑے کی۔ اور انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر بڑا بنایا ہے، سبحان اللہ، اور یہ ساری نعمتیں انہیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رزاق ہے، وہ جس کے حق میں سند دے وہ اسی کے حق میں سند ہے، اور اللہ نے نبیوں کے حق میں سند عطا کر دی ہے کہ میں نے انہیں عطا فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اب آگے کیا فرمایا؟ پھر میرا عظیم الشان رسول آ جائے، اس سے کون مراد ہے؟ سبحان اللہ، سب کو معلوم ہو، ہاں؟ محبوب خدا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے یہ ارشاد فرمایا قرآن پاک، اور انبیاء کرام سے کیا وعدہ لے لیا کہ جب یہ آ جائیں تو پھر آپ نے کیا کرنا؟ ایمان بھی لانا ہے اور مدد بھی کرنی ہے۔ انبیاء کرام کی یہ مدد کیا ہے؟ اور مالک فرما رہا ہے، اور اس مالک کی شان کے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، وہ پروردگار کسی کو کسی کام کے کرنے کا اس وقت تک حکم دیتا ہی نہیں جب تک اس کے اندر وہ کام کرنے کی صلاحیت نہ ہو، اور جب مالک نے یہ فرمایا ہے تو اس کا پھر مطلب کیا ہے؟ اے انبیاء کرام کے گروہ اور جماعت انبیاء کرام، میں نے یہ کہا ان کی مدد کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کے پاس اب مدد کرنے کی ساری صلاحیت موجود ہے، وہ ساری صلاحیت موجود ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد نہیں فرمایا کہ بات ذرا دل کھول کے سمجھ لیں، یہ سند اللہ نے کسی اور کو عطا، آپ سے توجہ نہیں ہے، پوری آواز آپ کی شاید سمجھ نہیں پائی، آپ سمجھ نہیں پا رہے کیا فرمایا؟ جمیع انبیاء کرام عطا فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مدد کرو گے اور یقیناً ضرور پر ضرور مدد کرنے، سبحان اللہ، کیا مطلب؟ کہ ان سب انبیاء کرام کے پاس مدد کرنے کی ساری صلاحیت موجود ہے۔ اب یہ وعدہ اللہ نے کسی اور سے نہیں لیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ وعدہ اللہ نے کسی اور سے نہیں لیا، جو وعدہ انبیاء کرام سے لیا ہے اور انہیں جس کام پر مامور کیا ہے اللہ نے مامور کرنے سے پہلے وہ ساری طاقت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، میں ہوں، آپ ہیں، اور بزرگ ہیں۔ اب دیکھو انبیاء کرام کے علاوہ اور کون ہے؟ صحابہ، تابعین، تبع تابعین الی آخرہ، وہ سب ہے نا۔ ان میں سے مالک نے کسی کا نام لے کے یہ نہیں کہا کہ تم نے مدد کرنی ہے، تم نے ایمان لانا ہے، یہ صرف انبیاء کرام کا خاصہ ہے، سبحان یہ اللہ، شان صرف انبیاء کرام کی ہے۔ تو جسے اللہ نے مدد کرنے کی صلاحیت دے دی ہے، اس کا مطلب ہے وہ سند یافتہ نصرت کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں وہ مدد نہیں کر سکتے، وہ ان انبیاء کرام سے مدد لیتے ہیں، اور انبیاء کرام سب کی مدد فرماتے ہیں اور ان کی تربیت فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی یہ نصرت کرنا کیا مطلب یہ ہے کہ جو میرے محبوب کے امتی ہیں ان سارے امتیوں کی تربیت یہ انبیاء کرام کا گروہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سرکار کے جتنے امتی ہیں ان امت، دیکھیے مدد کرنا کا کیا مفہوم ہے؟ جسے مدد کی ضرورت ہے
ٹھیک ہے نا؟ تربیت کی ضرورت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور کے جتنے امتی ہیں، حضور کے جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور کے جتنے غلام ہیں، رسول اللہ سے جو بھی محبت کرنے والے ہیں، صاحب ایمان ہیں، ان سب کی تربیت کا بیڑا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو عطا فرمایا ہے. یہ حضور کی امت کی تربیت فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اور اصل تربیت بھی انبیاء کرام کی ہے. سبحان اللہ. اصل تربیت کس کی ہے؟ انبیاء کرام. اولیاء کرام کی تربیت وہ نہیں ہے جو انبیاء کی تربیت ہے. سبحان اللہ. ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ حوصلے سے سمجھ لیجیے گا، اور نہ سمجھے تو اعتراض نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ پھر کبھی آنا پوچھنا، میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھاؤں جیسے حکم ہو اس کے مطابق میں آگاہ کروں. آپ کسی بھی اللہ کے ولی کے مزار پر چلے جائیں، کسی بھی اللہ کے ولی کی مزار پر تشریف لے جائیں، وہاں سے برکت تو ملے گی، تربیت نہیں. کسی بھی ولی اللہ کے مزار پر تشریف لے جائیں، حاضر ہوں، وہاں سے آپ کو برکت تو ملے گی، وہاں سے آپ کو تربیت نہیں ملے گی. تربیت جب بھی ملے گی اللہ کے نبیوں کی بارگاہ سے ملے گی. سبحان اللہ. اس پر قرآن سند. بڑے سے بڑا اس امت کا ولی اللہ بھی ہو، وہ یہ نہیں کر سکتا کہ کسی ولی کی قبر سے تربیت حاصل ہوگی. آپ کو جب بھی تربیت حاصل ہوگی وہ کسی نہ کسی پیغمبر سے ہوگی، چاہے وہ ظاہری حیات کے ساتھ تشریف فرما ہے یا ظاہری حیات کے ساتھ تشریف فرما نہیں. پیغمبر خدا اگر قبر میں بھی تشریف فرما ہو تو وہاں رہ کے بھی اللہ کا دیا ہوا مشن چھوڑتا نہیں، وہاں رہ کے بھی امت مصطفیٰ کی تربیت فرما رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. اور ان کی تربیت یقینی ہے. سبحان اللہ. ان کی تربیت یقینی ہے. کیا مطلب یہ ہے، اگر آپ کسی پیغمبر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، کسی پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، تو یہ ناممکن ہے کہ آپ وہاں سے خالی ہیں. آپ وہاں سے تربیت سے خالی ہیں. اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو ممکن ہے آپ تربیت سے خالی آ جائیں، برکت سے نہیں. آئیے فرق رکھیے گا کہ شیطان خراب نہ کرے. آپ برکت مل جائے گی، تربیت جب بھی ملے گی انبیاء کرام سے ملے گی. اور یہ جتنے اولیاء کرام ہیں یہ سارے محتاج ہیں انبیاء کرام. اور اگر کوئی ولی اللہ انبیاء کرام میں سے کسی سے دور ہٹ جائے اور یہ کہے کہ میرے پاس تربیت ہے، کوئی ایسی بات نہیں. جب تک انبیاء کرام سے تربیت حاصل نہیں ہوگی آپ کو تربیت نہیں مل سکتی. بات سمجھ آ گئی آپ کے لیے؟ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، اب یہ دیکھو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ان کا بھائی یہی کام ہے. ان کا کیا کام ہے؟ وہی آگاہ کرنا ہے. اصل تربیت کب ہوتی ہے؟ جب پیغمبران خدا میں سے کوئی پیغمبر شفقت فرمائے. تربیت کیا ہے؟ میں کوشش کرتا ہوں، حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے. آپ یہاں تشریف فرمائیں، آپ سب کو یقین ہے آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یقین نہیں آ رہا. کہاں تشریف فرمائے آپ سارے؟ گجرات دیر کے کلان، اس جگہ پر آپ تشریف لائے ہیں، ایسے ہی ہے؟ یہ آپ سب کو یقین ہے؟ اچھا، آپ یہیں بیٹھے ہیں نا یا دوسری منزل پر ہیں؟ جی، یا تیسری منزل پر یا چوتھی منزل پر؟ اچھا،
اگر آپ کو بڑھنا ہو تو یہی بیٹھے پڑھو گے یا اوپر کی طرف جاؤ گے؟ اوپر کی طرف جائیں گے. ہاں؟ اوپر کی طرف جائیں گے. ایک سے دوسری منزل، دوسرے سے تیسری منزل، تیسرے سے چوتھی منزل، چوتھے سے پانچویں، یا یوں کرو پانچویں سے چھٹا مقام، چھٹے سے ساتواں، ساتویں سے آٹھواں. اس کو اب یوں تبدیل کر لو کہ ایک قرب الہی کا مقام، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں. کیا مطلب؟ اگر تمہیں قرب الہی اور معرفت خداوندی کی یہ مناظر اور مقام چاہیے، اسی کا نام تربیت ہے، اور یہ انبیاء اکرام عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. آپ یہاں تشریف فرمائیں. اچھا آپ یہاں سے اٹھ کے دوسری جگہ بیٹھ جائیں جی، دوسری سے تیسری جگہ بیٹھ جائیں. مثال کے طور پر بعض وقت ایک ساتھی بیٹھتے ہیں، ایک آدمی کا دل کرتا ہے، ایک آدمی اٹھتا ہے، کہتا ہے میں اس کی جگہ پر میں بیٹھ جاتا ہوں. بس ایک اٹھا ایک ساتھی، اٹھ کے آدمی پیچھے والا آگے آ گیا، اس سے اگلا اٹھا وہ اس سے آگے آ گیا، اس سے اگلا اٹھا اس سے آگے آ گیا. ایسے کرتے ہو نا جی. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا یہ جو کام کرنا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بیٹھ جانا، کیا یہ ان منازل کی تبدیلی ہے یا ایک جگہ سے اسی جگہ کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بیٹھنا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو کیا ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ اسی میں بیٹھ جانا یہ کیا منزل کی تبدیلی ہے؟ نہیں. اس کو سمجھ لیں کہ یوں کہہ لیں تفصیل. کیا سمجھ لیں؟ تفصیل. تفصیل، کسی شے کی تفصیل، تشریح، وضاحت. یہ کسی شے کی وضاحت جو ہے یہ اسی شے کے اندر ہے، اس شے سے اگلی شے میں منتقل نہیں ہوا، ایک مرتبے سے دوسرے مرتبے میں منتقل نہیں ہوا. یہ جتنے اولیاء کرام ہیں یہ سارے محتاج ہیں، اور انبیاء کرام جب نظر فرماتے ہیں تو صرف ایک جگہ میں ہی نہیں رکھتے، اسے ایک سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ، تیسری سے چوتھے مقام، آگے جہاں تک ان کی مرضی ہو وہاں تک وہ لے جاتے ہیں. یہ تربیت کا تحفہ اللہ نے نبی کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم نے کبھی انبیاء کرام کی طرف توجہ ہی نہیں کی، ایسا الجھ کے رہتے. اس کی کچھ وجوہات ایسی بھی ہیں کہ کچھ ہماری اپنی کاہلی ہے، سستی ہے، اور کچھ جب ہم آستانوں پر جاتے ہیں وہاں اس طرف توجہ ہی نہیں کی رہتی، جب توجہ ہوتی نہیں. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں، تربیت جب بھی آپ کو ملے گی انبیاء کرام کی بارگاہ سے نصیب. بات پکی ہے، سمجھ آ گئی؟ اچھا یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اور آگے فرمایا سارے تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ. سارے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، وہ تو ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں. اور کسی پیغمبر کے درمیان یہ کرنا کہ فلاں بڑا ہے، فلاں چھوٹا ہے، فلاں بڑا ہے، فلاں چھوٹا ہے، یہ کبھی نہ کرنا، یہ بہت بڑی غلطی ہے. دوبارہ سن لو بات، کسی بھی پیغمبر کے ساتھ درمیان میں موازنہ کرنا اور موازنہ کرنے یہ سمجھنا کہ یہ چھوٹے یا بڑے ہیں، یہ کبھی غلطی نہ کرنا. اب دیکھو نا، جب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے تو کیا اس میں سے نکھیر کر کے کیا ہے تم چھوٹے ہو تم بڑے ہو؟ نہیں. وہی عطا رب کی عطا ہے، تو جب وہ دیتا ہے تو پھر سب کو عطا فرما رہا ہے. سبحان اللہ. اب آپ کہیں گے فلاں کے اتنے موجے، فلاں کے اتنے موجے، یہ چھوڑو بات، یہ مت ان چیزوں میں الجھو. میں نے ایک دفعہ ایک مثال دی تھی، دوبارہ کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات جو پلیز سمجھ جائے. دیکھیے اللہ آپ سب کو ظاہری بھی وسعت دے، اللہ آپ کو باطنی وسعت دے. مثال میں بولتا ہوں، اگر آپ سب کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہو، آپ سارے برابر ہو کہ کوئی جی برابر پیسے کے اعتبار سے؟ اگر آپ سب کے پاس کروڑ روپیہ ہو، کیا خیال ہے سارے برابر ہو کہ نہیں؟ سب کے پاس کروڑ ہے کہ کوئی نہیں ہے نا؟ الحمدللہ. اچھا اب آپ میں سے ہر ایک کے پاس یہ ساری دولت تو موجود ہے. جو آپ کا بڑا ہے وہ آپ سے یا استاد ہے یا آپ کا مرشد، وہ آپ میں سے ایک کو کہتا ہے اچھا بھائی تم نے 10,000 روپیہ دینا ہے. تم نے اپنے جو تمہارے پاس 10,000 روپیہ نا وہ نکالو جا، وہ ظاہر کر دیتا ہے. دوسرے کو بولا اچھا بھائی تم نے 20,000 دینے، اس نے وہ ظاہر کر دیا.
تیسرے کو بولا تم نے ₹1,00,000 دینا ہے، اس نے وہ ظاہر کر دیا. چوتھے کو بولا تم نے 10 لاکھ دینا ہے، اس نے وہ ظاہر کر دیا. ٹھیک ہے. اب بتائیے ایسا کرنے سے کیا رقم میں کمزوری آ گئی ہے؟ وہ تو سارے کے سارے برابر ہیں. وہ جیسا جیسا ان کے بڑے نے کہا اس کے مطابق وہ زہر کرتے رہے، تو زہر کرنا یہ بڑے کے حکم کے مطابق ہے. زہر کرنا بڑے کے حکم کے مطابق ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیکھنے والے کے چونکہ سے اتنا زہر ہوا تو وہ اتنا بڑا ہے، اس اتنا زہر ہوا یہ اتنا بڑا ہے، اس اتنا زہر ہوا اتنا بڑا ہے. نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. سب کے پاس وہ کروڑ موجود ہے. بڑے نے جس کو جتنا کہا اتنا اس نے زہر کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو عطا فرمایا جسے جتنا چاہا زہر کروا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مالک جس سے جتنا چاہا زہر کروا، اس میں ہمارے کیا اختلاف کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ مالک جانے، اس کی عطا جانے اور اس کا زہر کروانا جانے. ہمیں اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں. پیغمبران خدا کو اللہ تعالیٰ نے جو شان دی ہے اس شان کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. سوچنا بھی غلط ہے، اس چیز کا سوچنا بھی غلط ہے کہ کسی پیغمبر کے مقابلے میں کسی ولی اللہ کو لے. استغفر توبہ توبہ، یہ کبھی غلطی نہ کریں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، آپ لوگوں کی تشفی کے لیے کرتا ہوں، اس امت میں صحابہ کرام سے بڑھ کے کوئی ہے؟ بولو. نہیں ہے جی؟ نہیں. کوئی نہیں نا. سارے امتی، سارے اولیاء اللہ، سارے متقی پرہیزگار، سارے غوث، کتب، ابدال، قطاد، نجبا، نقبا، ابرار و اخیار، سارے مل ہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ کسی ایک صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچا. کلیئر ہے؟ یہ سارے صحابہ کرام میں سے جو اعلیٰ ترین صحابہ ہیں وہ 10 مبشرہ ہیں. پھر ان میں سے اعلیٰ ترین خلفائے راشدین ہیں، 4 صحابہ کرام. اور پھر ان سب کے سردار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سندی. لفظوں پر توجہ رکھیے گا، میرے آقا نے کیسے ناپ تول کے لفظ استعمال فرمائے ہیں. میں افضل البشر بعد الانبیاء وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اس امت کے امتیوں میں سب سے اعلیٰ درجے کے جو امتی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے حضور نے کیا سند دی ہے؟ یہ افضل ہیں پر سارے نبیوں کے بعد افضل. سبحان اللہ، سارے نبیوں کے بعد افضل ہیں. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت میں یہ اعزاز اور شان اور درجہ رکھتے ہیں، وہ بھی محتاج ہیں انبیاء کرام کے. انہیں بھی ان نبیوں نے عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا نے عطا کیا ہے نا، ان انبیاء کرام سے انہیں عطا ہوا ہے. اور وہ آج بھی اس طرح نوکر بن کے انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اس عرضی کے ساتھ حاضر ہیں. آپ تو وہ عذاب نہیں جانتے جو عذاب حضرت صدیق اکبر جانتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے میری آپ حضرات سے گزارش بھی ہے کہ کبھی بھی انبیاء کرام کے معاملے میں زبان مت کھولو. بہت احتیاط کرنا، بہت احتیاط کرنا. اگر احتیاط نہیں کر سکتے تو زبان نہ کھولو. اگر احتیاط کرتے ہو تو پھر وہ بات کرنا جو قرآن اور حدیث کے مطابق، جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے. اپنی مرضی درمیان میں مت کرنا. اگر کوئی صاحب ایسی بات کر رہے اور آپ سن رہے ہو تو کوشش کریں یا تو ان کو روکے میں ٹھہر دیں، نہیں تو آپ اس مجلس اٹھ کے چلے جائیں. ٹھیک ہے؟ بعض لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے، وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، عجیب عجیب معاملات کرتے ہیں اور اپنی شانیں بیان کرتے ہیں. یہ کوشش کرتے ہیں، توبہ توبہ ایسی بات مت کریں، احتیاط کریں ایسی باتوں سے. اور پھر انبیاء کرام کے معاملے میں بہت احتیاط ہے، بہت نازک ہے. اللہ تعالیٰ کی دعا ہے رب العالمین
हमें अंबिया इकराम का अदब और इकराम। आमीन। और उसमें हुजूर आज बैठे बैठे दुआ करो, अल्लाह हम सबको नबियों की तरबियत अता आमीन। इस पाकीज़ा महफिल में आप जितने हज़रात तशरीफ फरमा हैं, जो कोई आए, चाहे यहाँ उसका तल्लुक रूहानी है या नहीं, जैसा भी है, जिस मोहब्बत से आए हो, क्योंकि आए हो अल्लाह के जिक्र के लिए, तो इससे बड़ी और दौलत क्या हो? आए अल्लाह के जिक्र के लिए हो ना, इससे बड़ी और दौलत क्या है? बस अल्लाह को याद किस लिए करना, मैं जो अक्सर आप कर्ज करता हूँ, पक्का रखो। यहाँ आते हो तो किस लिए? अल्लाह से राज़ी करने, बोलो सर, किसके लिए? अल्लाह की रज़ा के लिए। बैठ के खाना खाते हो किस लिए? अल्लाह की रज़ा के लिए। लंगर ले जाते हो किसके लिए? अल्लाह की रज़ा के लिए। आपस में गुफ्तगू करते हो किसके लिए? अल्लाह की रज़ा के लिए। आपस में सलाम करते हो एक दूसरे से किसके लिए? अल्लाह की रज़ा के लिए। यहाँ बैठ के याद करते हो तो किसके लिए? अल्लाह के लिए। यहाँ दिखावे के लिए नहीं, अपने आप के लिए नहीं, लोगों को समझाने के लिए नहीं, या अपनी शानों को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि किस लिए? अल्लाह की रजा के लिए। इससे बड़ी कोई शान नहीं है। अब वो मालिक जिसको जो चाहे जितना चाहे नवाज, उसे रोक सकता भी कोई। सुभान अल्लाह। बस एक निशानी है कि मालिक जिस पर करम फरमाना चाहता है ना, उसे किसी न किसी नबी की बारगाह में भेजे, उसे किसी न किसी नबी की बारगाह में। और जिसे ये शहादत हासिल ना हो वो एहतियात करेगा, बहुत एहतियात। मैंने क्या किया है, यहाँ बैठे क्या दुआ करूँ मालिक से, या अल्लाह हमें तू ही अपने फजल से, अपनी खुशी, अपनी पसंद से जो तू पसंद फरमाए, चूंकि तेरा ये वादा है और तूने फरमाया है, मैंने ये तरबियत का सिलसिला इनके सुपुर्द कर दिया है, या अल्लाह हमें इनकी तरबियत का तोहफा अता फरमा। हम सबको ये तोहफा नसीब फरमा दे। तेरे खजाने में कोई कमी नहीं, तू सबको अता फरमाता है और अता फरमा रहा है और फरमाता रहेगा। और हम भी भिखारी हैं, हम भी मांगते तेरे दरवाजे पर, और इतना सफर करके यहाँ बैठे हैं, कुछ देर करने नहीं आए, फकत तेरी रजा पाने के लिए हाजिर हुए। ऐ अल्लाह तू हम सबसे राजी हो, मौला तुम्हें अपनी रजा नसीब और हमें भी अपनी रजा पे राजी कर दे। ऐ अल्लाह तू हमें अपनी खुशी में खुश फरमा दे। तेरे खजाने में कोई कमी नहीं है, और इन नबियों का हमें खादम बना, इनका नौकर बना दे, और उनकी तरबियत हासिल करने के हमें तौफीक अता फरमा, वो शौक अता फरमा, वो जैसे फरमाते जाए हम वैसे करते जाएं मौला। क्यों? इसलिए कि तेरी खुशी भी इसी में है। परवरदिगार आलम, ये जितने मेरी बेली सिंह की शादी दोस्त तेरे बंदे हैं, तेरे मानने वाले हैं, तेरे नबियों से प्यार करने वाले हैं, तुझसे प्यार करने वालों से प्यार करने वाले हैं। या अल्लाह इन सब को ये तोहफा नसीब फरमा, इन सब को ये तोहफा अता फरमा। ऐ अल्लाह इन सब को ये तोहफा अता फरमा, इन सब को ये खजाना अता फरमा, इन सब को ये खजाना अता फरमा, इन सब को ये दौलत अता फरमा, इन सब को ये सरबत अता फरमा। अव्वल खैर, आखिर खैर, ज़ाहिर खैर, हद खैर। मौला मांगते मांगते फिर ख्याल आता है, इससे मांग रहे हो, अलीम बिज़ात सुदूर से मांगते हो, वो दिलों के जो राज जानता है। तुम्हारे दिल में ख्याल बाद में पैदा होता है, वो मालूम तो पहले जानता है। या अल्लाह जब तू जानता है तो अपने फजल से अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।